بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے۔ تیری رہ گزر ہے دل بشر، تیرا مستقر ہے ہر ایک نظر۔ تیری رہ گزر ہے دل بشر، تیرا مستقر ہے ہر ایک نظر۔ تیری دست رس سے کسے مفر، تو بصیر ہے، تو فہیم ہے۔ یہ لطافتیں، یہ عنایتیں ہیں تیرے کرم کی وضاحتیں۔ یہ لطافتیں، یہ عنایتیں ہیں تیرے کرم کی وضاحتیں۔ جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے۔ تو بعید بھی، تو قریب بھی، تو محب بھی ہے، تو حبیب بھی۔ تو بعید بھی، تو قریب بھی، تو محب بھی ہے، تو حبیب بھی۔ تو حرارت دل عاشقاں، تو نشان عقل سلیم ہے۔ تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا۔ کہیں شان خلق محمدی، کہیں حسن نطق کلیم ہے۔ نہ حکایتوں میں نہا رہا، نہ روایتوں سے عیاں ہوا۔ نہ حکایتوں میں نہا رہا، نہ روایتوں سے عیاں ہوا۔ مگر اس میں کوئی گمان نہیں کہ دلوں میں تو ہی مقیم ہے۔ ہے دعائے بسمل نیم جاں کہ میری خطاؤں کو بھول جا۔ ہے دعائے بسمل نیم جاں کہ میری خطاؤں کو بھول جا۔ ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، تو حلیم ہے، تو رحیم ہے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم پاکستان۔ امید ہے آپ تمام احباب بھلے چنگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے پروگرام کا آغاز کیا جا چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ آپ تمام احباب کا نام بنام بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے گزشتہ پروگرام کو پسند فرمایا، اپنی قیمتی آراء سے نوازا، لائکس، کامنٹس اور شیئرنگ فرمائی۔ بہت 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 شکریہ، جزاک اللہ۔ جیتے رہیے آپ تمام۔ جناب عرفان خان صاحب، جناب احسان علی مہدوی صاحب، جناب اسلم صابر صاحب، محترمہ حجاب فاطمہ حجاب صاحبہ، محترمہ شیریں سید صاحبہ، محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ، جناب احمد علی صاحب، جناب سید مقبول زیدی صاحب، جناب جاوید حسین صدیقی صاحب، جناب علی کوثر صاحب، جناب سمر نقوی صاحب، جناب نور مستی خیل صاحب، جناب محمد طاہر صدیقی صاحب۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جناب اعجاز علی بلیدی صاحب، جناب سیف زمان صاحب، جناب صغیر احمد جعفری صاحب، جناب عبدالرافع صاحب، جناب عظمت باری صاحب، محترمہ شائستہ سہر شیخ صاحبہ، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب سید اطہر صاحب، محترمہ جنت الفردوس صاحبہ، جناب ممتاز احمد آرزو صاحب، جناب جاوید اختر صاحب، جناب خورشید عالم صاحب، جناب محمد علی گوپانگ صاحب، جناب ساحل حنیف صاحب، جناب خواجہ علی حسین عابدی صاحب، جناب جعفر خان صاحب، جناب علی زیدی صاحب، جناب سلیم شہزاد صاحب، جناب جاوید علی صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، جناب نجم مسعود فاروقی صاحب، جرنلسٹ
نعمان صاحب، محترمہ روزینہ قادری صاحبہ، محترمہ راشدہ اسحاق صاحبہ، جناب سید محفوظ عابدی صاحب، جناب صداقت بخاری صاحب، محترمہ مومل خان صاحبہ، جناب شاہ نواز اختر صاحب، جناب محبوب زائری صاحب، محترمہ انجم فاطمہ صاحبہ، جناب اشعر شاہ صاحب، جناب عابد معروف مغل صاحب، محترمہ فارہ شعیب صاحبہ، جناب حسن علی صاحب، جناب احمد نواز صاحب، جناب زبیر قیصر صاحب، جناب حمزہ ایوب صاحب، جناب جعفر خان صاحب، جناب نبیل احمد صاحب، محترمہ ارم بخاری صاحبہ، جناب عاشق شوقی صاحب، جناب ندیم سبتین صاحب، جناب خالد پرویز شیخ صاحب، جناب ساجد الیاس انصاری صاحب، جناب ظفر اقبال جہانگیری صاحب، جناب اختر سروش صاحب، جناب اطہر علی نایاب صاحب، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، جناب مبشر میو صاحب، جناب حسن عاجز صاحب، محترمہ شاہدہ عروج خان صاحبہ، جناب راجہ طارق صاحب، جناب عاشق علی کھوسو صاحب، جناب عمیر خان صاحب، جناب یاسین بنیری صاحب، اور آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جیتے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے. بہت بہت شکریہ. تمام کی محبتوں اور عنایتوں کا بے حد شکریہ. سامعین، 18 نومبر سن 2018 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے ہفتے وار سلسلہ، اور اس سلسلے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے. ماہ ربیع الاول کے حوالے سے آج کا ہمارا خصوصی پروگرام ہے، جس میں حمد و نعت شاعری سچ بولتی ہے. آپ سماعت فرمائیں گے حمدیہ اور نعتیہ کلام. ہم نے گزشتہ پروگرام کو پسند کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے، گو کہ شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. جزاک اللہ. جیتے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. ماہ ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی پروگرام سرفراز عابدی کے ساتھ سماعت فرمائیے یہ حمدیہ کلام. عظمتوں کا نشاں ہے رسول خدا، عظمتوں کا نشاں ہے رسول خدا، رحمت دو جہاں ہے رسول خدا. عظمتوں کا نشاں ہے رسول خدا، رحمت دو جہاں ہے رسول خدا. عاصیوں کی شفاعت وہ فرمائیں گے، عاصیوں کی شفاعت وہ فرمائیں گے، کس قدر مہرباں ہیں رسول خدا. اور داستاں بندگان خدا کی سنو، داستاں بندگان خدا کی سنو، سرخی داستاں ہیں رسول خدا. جس کی خوشبو سے مہکے ہیں کونوں مکان، جس کی خوشبو سے مہکے ہیں کونوں مکان، وہ گلے گلستاں ہیں رسول خدا. اور پھول توحید کے جس میں کھلتے رہے، پھول توحید کے جس میں کھلتے رہے، وہ حسین بوستاں ہیں رسول خدا. منزلیں اپنی اپنی سبھی کو ملیں، منزلیں اپنی اپنی سبھی کو ملیں، منزلیں اپنی اپنی سبھی کو ملیں، کارواں کارواں ہیں رسول خدا. اور جسم و جاں کو خدا نے بہم کر دیا، جسم و جاں کو خدا نے بہم کر دیا، جسم اسلام جاں ہیں رسول خدا. اور ہر گنہگار کے ہیں وہی آسرا، ہر گنہگار کے ہیں وہی آسرا، رحمت بے کراں ہیں رسول خدا. بن کے پروانہ جبریل آنے لگے، بن کے پروانہ جبریل آنے لگے، شمع بزم جہاں ہیں رسول خدا. اور ان کی رحمت کا سایہ زمینوں پہ ہے، ان کی رحمت کا سایہ زمینوں پہ ہے، سر بلند آسماں ہیں رسول خدا. جس کے محبوب ہیں بس ہے واقف وہی، جس کے محبوب ہیں بس ہے واقف وہی، ایک راز نہاں ہیں
رسول خدا، اور بزم توحید کے خود ہی ایک راز ہیں، بزم توحید کے خود ہی ایک راز ہیں، اور خود رازداں ہیں رسول خدا، عظمتوں کا نشاں ہیں رسول خدا، رحمت دو جہاں ہیں رسول خدا۔ کلام مرحوم صبا اکبر آبادی۔ معزز سامعین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام احباب کو۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات۔ بہت شکریہ، آپ تمام کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی ہم نے نام بنام، اور محترمہ مریم شاہ صاحبہ آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے بھی گزشتہ پروگرام کو پسند فرمایا۔ حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت فرمائی۔ صبا اکبر آبادی صاحب کا نعتیہ کلام آپ کی بازوق سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں آگے۔ سامعین، چھٹی عیسوی صدی کا آخر تھا۔ یہ صدی جاہلیت کے عروج اور غلبے کی صدی تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو چکے تھے۔ انسان کی بے راہ روی اور فساد کا کوئی علاج ان کے پاس نہ تھا۔ ان مذاہب میں اتنی تخریف اور ترمیم ہو چکی تھی کہ ان کی اصل شکل کا پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ چند بے جان رسموں کا نام مذہب اور بت پرستی کا نام عبادت تھا۔ ہر طرف ظلم و ستم کا راج تھا اور طغیانی و عصیان کا غلبہ۔ معاملہ کسی ایک سوسائٹی، ایک شہر اور ایک ملک کا نہیں، بلکہ بحر و بر میں ہر جگہ فساد ہی فساد تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پوری نوع انسانی نے خودکشی کی قسم کھا لی ہے، اور انسان اب زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ پورے عالم پر ایسی تاریکی چھائی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ تب کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن سے دنیا والوں نے اندازہ لگایا کہ ظلم کی طویل شب رخصت ہونے والی ہے۔ چند ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ باران رحمت برسنے والی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اب تو رحمت کی وہ بارش برسنے والی تھی جس کے لیے ارض و سما کی ساری مخلوق سراپا منتظر تھی۔ اس باران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے اپنے عزیز ان کے حقوق ہتھیا لیتے تھے، اور ان کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ بہار جاویداں کا انتظار ان بیواؤں کو تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی داغ نہ تھا، مگر جاہلوں کی نظر میں یہ ایسا داغ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیتے تھے۔ اس صبح بہاراں کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس نیر تاباں کا انتظار ان مظلوموں کو تھا جن کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نجات دہندہ کا انتظار ان مظلوموں، محنت کشوں، کمزوروں اور غریبوں کو تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بالآخر سن 570 عیسوی کو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں جب ربیع الاول کے مہینے میں حضرت آمنہ کے گھر میں سید الاولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پر نور ہوا۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس مہینے میں ایک نہیں 3 ربیع جمع ہو گئے تھے۔ مہینے کا نام بھی ربیع
موسم بھی ربیع یعنی بہار کا تھا، اور تیسرے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمگیر خزاں میں بہار بن کر تشریف لے آئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی حیثیت سے تشریف لائے، اور 40 سال بعد رمضان المبارک میں غار حرا میں جبرائیل امی وحی لے کر آئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن حضرت عبداللہ کو محمد الرسول اللہ ظاہر کرنے کا حکم آ گیا۔ ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کا تعارف مکے تک محدود تھا، اور جب آپ کا محمد الرسول اللہ کا اعلان ہوا تو آپ کا تعارف مکے سے مدینے تک، مدینے سے پورے عرب میں، عرب سے عجم تک، اور پھر پوری دنیا میں عام ہو گیا۔ جب تک آپ ابن عبداللہ تھے تو آپ کا مخالف کوئی نہ تھا، لیکن جب آپ محمد الرسول اللہ ہوئے تو چند سعادت مندوں کے سوا سبھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ سامعین، ماہ ربیع الاول کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی اہل ایمان کے لیے بہار جاویدانی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ کائنات ہست و بود کو ہمیشہ تاریخ کے ان مقدس لمحات پر ناز رہے گا، اور ان مقدس لمحات میں اس دن کو پوری تاریخ انسانی میں دیگر ایام سے ایسا جدا اور ممتاز کر دیا کہ اب اس دن کے بعد قیامت تک کوئی بھی دن اس دن سے زیادہ معزز، مکرم، افضل اور مقدس نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دن وجہ وجود کائنات کے عالم دنیا میں ظہور کا دن ہے۔ یہ صرف تاریخ انسانی کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات عالم کا وہ عظیم ترین دن ہے جس کے انتظار میں گردش شام و سحر نے ماہ و سال کی لاکھوں کروٹیں بدلی تھیں۔ سامعین اکرام، آپ نے بارہا یہ بات سنی ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کیا؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس امر کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور پھر یہ ذکر سماعت فرمائیے کہ رحمت ہے کیا، اللہ تعالی کی رحمت کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بہت آسان بات ہے کہ جیسے رب العالمین تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار عالم ہے، جس طرح اس کی ربوبیت تمام عالم پر ہے، اسی طرح رحمت للعالمین کی رحمت بھی تمام عالم پر ہے۔ سامعین، اس تفصیل میں جانا لا حاصل ہے کہ عالمین کہاں کہاں تک ہیں، کیا کیا ہیں، ہم کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا رحمت، مکے میں چلنا رحمت، مدینے میں ہجرت فرمانا رحمت، بدر و احد، خیبر و خندق میں تلوار کا نکالنا رحمت، کانٹوں پر چلنا رحمت، صرف اور صرف رحمت کے لیے۔ جس قوم کا نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہو، صرف رحمت ہی کی وجہ سے آیا ہو، اس کا امتی کوئی دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ There is
no terrorism in Islam. Islam is the religion of peace, and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, peace be upon him, messenger of the peace, messenger of Allah. تو پھر اس دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا کیا معنی؟ دہشت گردی کبھی اسلام میں نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. جو چیز اسلام میں کبھی تھی ہی نہیں، وہ اب کیسے اسلام میں شامل ہو جائے گی؟ اسلام نے تو دہشت گردی کو ختم کیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب تک اسلام مکے میں نہ آیا تھا کیا حال تھا مکے کا. بڑی مشہور بات ہے، ایام جاہلیت ہی کو دیکھ لیجئے سامعین، کے ایک سے ایک دہشت گرد تھے. کہیں ابو جہلی ٹیررزم، کہیں ابو لہبی ٹیررزم، سہاگن کو ابھاگن بنا دینے والا ٹیررزم، لوگوں کے حقوق پامال کرنے والی دہشت گردی. یہ انوائرمنٹ، ایسا ماحول تھا مکے کا. مگر میں قربان جاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت پر کہ جب تک مکے میں قدم نہ پڑا تھا دہشت گردی اپنی انتہا پر تھی، مگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم ناز مکے پر پڑا تو دہشت گردی نے اپنے بستر لپیٹ لیے. عورتوں کی مانگیں اجڑنے سے بچ گئیں، اور یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شان کرم اور ان کی نشان رحمت کہ جب مکے کی زمین پر قدم مبارک پڑے، عورتوں یعنی بچیوں جنہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اسی رحمت کے باعث دیگر مظالم بھی مٹتے چلے گئے. سامعین، ماہ ربیع الاول ہمیں پیغمبر اسلام اور پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا پیغام دیتا ہے. آج اس عشق و محبت کو امر کرنے اور دائمی بقا کے حصول کے لیے مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عشق و محبت کی شدید ضرورت ہے. آج ملت اسلامیہ کو درپیش داخلی، خارجی، نظریاتی اور جغرافیائی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی وابستگی اختیار کرنا ہوگی. باہم متحد و منظم ہو کر تمام استحصالی قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہونا ہوگا اور اپنی عظمت رفتہ کے حصول کے لیے مصائب و آلام اور قربانیوں کی تاریخ دہرا کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وطن عزیز پاکستان پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرفروشوں اور جانثاروں کا وطن ہے، اور یہ زمین انقلاب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پرور جذبوں کی امین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اساس و بنیاد اسلام کی اولین ریاست مدینہ کا ایسا عکس ہے جس کا نصب العین ہی غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نفاذ ہے. ہمیں میلاد منانا چاہیے، بے شک ضرور منانا چاہیے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خوشی اور غم ضرور منانے چاہیے، لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوسروں کے دکھ اور درد کا احساس کرتے ہوئے اپنی خوشیاں بھی منائیں، آپ غم بھی منائیں. یہی زندگی ہے، خوشیاں اور غم. لیکن یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا بھر کے
انسانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے، عالمین میں بسنے والی ہر شے کے لیے، ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں، فرقہ پرستی سے باز رہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا بند کیا جائے۔ یہی درس ہے اسلام کا، رحمت للعالمین کا، یہی درس ہے کہ سب سے پیار کرو، انسانیت سے بالخصوص، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی بے رحمی سے پیش نہ آؤ۔ تو ہم تمام لوگوں کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ محترمہ شاہدہ عروج خان صاحبہ، نعتیہ کلام آپ نے کہا، شاہدہ عروج خان صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ تشریف لائے سحر ہو گئی، آپ تشریف لائے سحر ہو گئی، روشنی زینت بام و در ہو گئی، آپ تشریف لائے سحر ہو گئی، روشنی زینت بام و در ہو گئی، اور ہر جہت آئینہ خانہ و دہر کی، ہر جہت آئینہ خانہ و دہر کی، مطلع عکس آئینہ گر ہو گئی، اور آسماں سے زمیں کا تعارف ہوا، آسماں سے زمیں کا تعارف ہوا، ظلمتوں کی فضا بہرور ہو گئی، اور خار و خس رنگ و بو کے امی ہو گئے، خار و خس رنگ و بو کے امی ہو گئے، بزم گل خوب سے خوب تر ہو گئی، اور آدمی پر کھلا مقصد زندگی، آدمی پر کھلا مقصد زندگی، آدمیت بڑی معتبر ہو گئی، اور ذہن و دل ہم سفر ہم فضا ہو گئے، ذہن و دل ہم سفر ہم فضا ہو گئے، فکر شائستہ بال و پر ہو گئی، اور شاہدہ وصف ان سے عقیدت کا ہے، شاہدہ وصف ان سے عقیدت کا ہے، نعت گوئی متاع ہنر ہو گئی، آپ تشریف لائے سحر ہو گئی، روشنی زینت بام و در ہو گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نعتیہ کلام محترمہ شاہدہ عروج خان۔ سماعت فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ۔ سلام علیک شفیع الامم، سلام علیک شہید الجواد، محمد احمد محمود حبیب، فتاح فاتح ماع قریب، رسول سراج منیر کریم، شفیع مطیع رؤوف رحیم۔
شہید